ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اس کڑکڑاتی سردی میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈرامانی کہانیاں لائی ہوں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کری ہے حیدرآباد سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہے آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے جو والد صاحب ہیں ان کے کچھ جانے والے تھے، تو ان کے بیٹوں کی گاؤں میں شادی تھی۔ ویسے تو ہم لوگ بدین سے ہیں، لیکن ہم لوگ رہتے حیدرآباد سندھ میں ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کی شادی پر جانا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ سندھ کی طرف ہی وہ ایک گاؤں تھا۔ دوپہر کے ٹائم ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں پر جب پہنچے تو شادی والے گھر میں بہت گہما گہمی تھی۔ وہاں پر جو انکل تھے ان کے 3 بیٹوں کی شادی تھی اور 3 بہنوں سے ہی شادی ہو رہی تھی، اور وہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، کزن میرجز تھیں۔ اب وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے، موسم کچھ خراب تھا۔ اسی دن بارات کا فنکشن ہونا تھا۔ جو لوگوں نے ایک پارلر والی کو بلایا ہوا تھا دلہنوں کو تیار کرنے کے لیے، بارش کی وجہ سے وہ آ نہیں سکی۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، تو ہم لوگوں نے ان کو یہ کہا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس کاسمیٹک بھی ہے اور ہم لوگ اس کو تیار کر دیں گے۔ وہ لوگ سن کر بہت خوش ہوئی کہ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ 3 دلہنیں تھیں، ہم لوگوں نے انہیں تیار کرنا شروع کیا۔ تو جب ہم لوگ ان کو تیار کر رہی تھی تو ان میں سے ایک دلہن تھی، وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ خوبصورت تھی۔ وہ بڑے غور سے میری بہن کی طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ میری بہن اسے تیار کر رہی تھی اور وہ عجیب نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی نظریں عام نہیں تھیں، پلک بھی نہیں چمکتی تھی، جیسے کوئی پتھر کی مورتی ہے جسے وہ تیار کر رہی ہے۔ نہ بول رہی تھی، نہ ہل چل رہی تھی، نہ ہی اپنی آنکھوں کو جس طرح سے موو کرتے ہیں آنکھیں بھی نہیں چپک رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے اس کی ایک آنکھ بہت زیادہ ریڈ ہو گئی۔ میں نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ یہ کیا، کہیں کوئی کاسمیٹک تو نہیں اس کی آنکھوں میں چلا گیا؟ اس کی آنکھ اتنی سرخ کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی آنکھ اس حد تک سرخ ہو چکی تھی جیسے خون آلود ہوتی ہے۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کوئی ریئیکشن بھی نہیں دے رہی ہے، اس کی آنکھ کو ہو کیا گیا۔ ہم نے جلد از جلد اس کی والدہ کو بلایا۔ اس کی والدہ آئیں، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر ایک آسیب ہے، ایک جن کا سایہ ہے، اس وقت یہ دورے کی کنڈیشن میں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے گی، ابھی تھوڑی دیر بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ جیسے کیسے کر کے ہم نے اس کا میک اپ تیار کیا، یہاں تک کہ ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد اس کی حالت بہت سخت خراب ہو گئی اور وہ دلہن بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، پورا گھرانہ جو تھا خوف زدہ ہو گیا۔ سب لوگ جو نہیں جانتے تھے، جو انجان تھے، وہ پریشان ہو گئے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ چھوٹی سی تھی اور یہ یہاں گاؤں میں ہی کھیل رہی تھی۔ کھیلتی کھیلتی یہ بھاگتی ہوئی دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ درخت آسیب زدہ درخت تھا، اس کے اوپر ایک بہت بھیانک جن کا بسیرا تھا۔ اس جن نے اس کو جکڑ لیا، یہ آسیب زدہ ہو گئی، یہ وہاں سے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ ہم بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر گھر لے کر آئے۔ ایک دن طوفانی بارش کی رات تھی، یہ چیخیں مارتی ہوئی گھر سے نکلی اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھنے کے لیے۔ یہ اتنا تیز بھاگ رہی تھی کہ اس کو پکڑنے کے لیے ہم لوگ، ہمارے گھر کے جو مرد تھے وہ موٹر سائیکلوں پر تھے، ان سے بھی تیز یہ بھاگ رہی تھی کہ کوئی انسان اتنا تیز بھاگ ہی نہیں سکتا، جیسے کوئی ہوا تھی۔ یہ وہاں پر جا کر بیٹھ کے اور چلا چلا کر کہہ رہی تھی مجھے یہاں سے مت لے کر جاؤ، یہ ایک درگاہ ہے اور میں نے یہیں پر بیٹھنا ہے، یہاں پر ابھی انہوں نے آنا ہے، ایسی باتیں کر رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کے بہت سے علاج کروائے ہیں، لیکن یہ اب آ کر کچھ نارمل ہوئی ہے۔ وہ مخلوق ابھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بچپن سے اس کے ساتھ، اس کے پیچھے ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں اور یہ عجیب سے حرکتیں کر کے پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اس کی شادی کر رہے ہیں کہ اس کی شادی کے بعد وہ مخلوق ہو سکتا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر رات گزاری۔ اگلے دن ہم لوگ واپس آ گئے۔ میری بہن جس کو وہ دیکھتی ہی جا رہی تھی
اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ مجھے وہ آنکھیں نہیں بھول رہی جیسے مجھے وہ دیکھ رہی تھی. پھر ہم لوگوں نے اسے دم کروایا, تب جا کر میری بہن ٹھیک ہوئی. یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے شیئر کی. بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا. سنڈریلا نے ایک اور بھی بہت خوفناک سٹوری شیئر کی ہے جو میں ہارر سٹوریز اردو پر آن ایئر کر رہی ہوں. سیکنڈ سٹوری آپ نے ادھر سننی ہے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ابیر علی شیئر کر رہے ہیں, ابیر عامر شیئر کر رہے ہیں فیصل آباد سے. ابیر کہتے ہیں 2017 کی بات ہے. ہم لوگوں نے سول لائن فیصل آباد میں ایک گھر لیا. ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. میرے چاچو کی فیملی بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی تھی. گھر بہت پیارا تھا اور بہت بڑا گھر تھا. اس گھر کا ایک پچھلا حصہ بھی تھا جو بالکل ہی ویران اور سنسان تھا. وہاں پر کچھ درخت تھے, کچھ کچا حصہ بھی تھا اور وہاں پر ایک مخصوص کمرہ بھی تھا. کوئی بھی اس کمرے کی طرف جاتا ہی نہیں تھا. جتنی ضرورت کا مکان ہم لوگوں کو چاہیے تھا وہ اگلے حصے میں کافی تھا. ہم لوگ وہاں پر آسانی سے رہتے تھے. ایک دفعہ میرے ابو اور چاچو کے کچھ دوست آئے. وہ ان کو لے کر گھر کے پچھلے حصے کی طرف جا کر بیٹھنے لگے اسی کمرے میں. شام ہو گئی. ابو کے دوست اور چاچو کے دوست جب اٹھ کر جانے لگے تو چاچو وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. چاچو کہتے ہیں یہ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے. میں کچھ دیر وہاں پر بیٹھا رہا. پھر میں نے سوچا اب اندھیرا بڑھ رہا ہے, میں بھی گھر چلتا ہوں. جو ہی میں اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا, ابھی میں نے کمرے کا دروازہ بند ہی کیا تھا, مجھے اندر سے ایک عجیب سی آواز سنائی تھی, جس طرح سے مجھے کسی نے پکارا ہے. میں نے جلدی سے دروازہ کھول کر دیکھا, اندر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے پھر دروازہ بند کر دیا. میں نے جو ہی دروازے کو لاک کیا, ابھی میں 2 قدم پیچھے بڑھا تھا, دروازہ خود بخود کھل گیا. مجھے یقین ہی نہیں آیا. نہ تو ہوا چل رہی تھی, نہ کوئی آندھی تھی. پھر لاکڈ ڈور کیسے کھل گیا؟ میں نے پھر اپنا وہم سمجھا. میں پھر واپس پلٹا اور میں نے دروازے کے لاک کو چیک کیا اور اچھی طرح سے دروازہ بند کیا اور دوبارہ سے اس کا لاک چیک کیا. اب دروازہ پراپر لاک ہو چکا تھا. ابھی میں وہاں سے 3 قدم ہی آگے بڑھا تھا, دروازہ پھر سے کھل گیا. میں خوف زدہ ہو گیا. میں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور میں وہاں سے تیزی سے چلا گیا. اس دن میرے چاچو کو احساس ہوا کہ یہاں پر کچھ تو عجیب ہے, کچھ اندیکھا وجود تو ضرور ہے جو بند دروازے کو بھی کھول سکتا ہے. اسی طرح سے اس کے بعد ہمیں وہاں سے عجیب و غریب واقعات محسوس ہونے لگے. اس بالکل بنجر جگہ پر, اس ویران جگہ پر خود بخود آگ لگ جاتی تھی. وہ آگ کون لگاتا تھا, کیسے لگتی تھی, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. جب جا کر دیکھتے تھے تو کبھی کسی کونے میں آگ دہک رہی ہوتی تھی, کبھی کسی کونے میں, لیکن کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ آگ کس نے لگائی ہے. پھر گھر میں بھی واقعات ہونے لگ گئے. کبھی سامان غائب ہو جانا, چیز رکھتے کہیں اور تھے, ملتی کہیں اور سے تھی. زیادہ تر چیزیں غائب ہو جاتی تھیں, جیسے آنکھوں کے آگے سے اچھل ہو جانا. پھر آدھی رات کے وقت گھر کے پچھلے حصے سے کچھ آوازوں کا گونجنا, جیسے بے شمار لوگ ہیں اور وہاں پر چہل قدمی کر رہے ہیں, اور جیسے بہت سے لوگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں, کہہ کے گونجنا, گپ شپ کی آوازیں آنا. جا کر دیکھنے پر, جھانک کر دیکھنے پر سوائے سناٹے کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن آوازیں کس کی تھیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا, گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو سب بچے کزنز اسی حصے میں جا کر کھیلنے لگے. کھیلتے کھیلتے میرے کزن کو کسی نے پیچھے سے بہت زور سے دھکا دے دیا. وہ منہ کے بل گرا. جو ہی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا. ہم لوگوں نے شور مچا دیا, اس کو اٹھا کر گھر کی طرف لے کر گئے. 1-2 گھنٹے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ڈرا ہوا تھا. اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے, تبھی مجھے پیچھے سے ایک بچے کے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بھیانک بچہ کھڑا تھا. وہ بہت خوفناک تھا. وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا. اس کا چہرہ کالا سیاہ تھا. اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا. اس کو دیکھنے کی دیر تھی میں وہیں بے ہوش ہو گیا. اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. تب چاچو نے بھی وہ قصہ بتایا جب اس کمرے کے تالے کو بار بار کوئی کھول دیتا تھا. پھر چاچو کے ایک دوست تھے, وہ ایک عامل کو جانتے تھے, ان سے رابطہ کیا گیا. ان عامل کو ہم لوگوں کے گھر باقاعدہ لایا گیا. وہ عامل جب وہاں پر آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر کے پچھلے حصے میں بدروحوں کا اور جنات کا بسیرا ہے. وہاں پر
بے تحاشا جنات کے خاندان رہتے ہیں، اور وہ آج سے نہیں عرصہ دراز سے یہاں پر مقیم ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، اور یہ گھر آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ پرانا ہے اور کئی عرصے سے بند ہے۔ اس ویران مکان میں کوئی انسان تو نہیں رہ سکتا، لیکن جنات ضرور رہ سکتے ہیں۔ جس نے آپ کے بچے کو دھکا دیا تھا وہ کسی چڑیل کا، جنات کا بچہ تھا جو وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ اس کے راستے میں آیا اور اس نے اس کو اٹھا کر پٹک دیا۔ وہ جنات اتنے ظالم ہیں کہ آپ لوگوں کو جانی نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے اس مکان کو چھوڑ دیں، ورنہ جس طرح سے آپ جگہ جگہ پر آگ لگی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے گھروں میں بھی لگ سکتی ہے، کمروں میں بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ جنات نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ 3 ماہ کے اندر اندر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی جب وہ گھر اور اس کی باتیں یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ابیر عامر نے شیئر کی فیصل آباد سے۔ بہت شکریہ ابیر آپ کا۔ بڑھتے ہی ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فائقہ شیئر کر رہی ہیں۔ فائقہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں بیسکلی فیصل آباد سے ہوں۔ شادی کے بعد سیال کوٹ شفٹ ہو گئی۔ ابھی میری شادی کو 1 ماہ گزرا تھا تو میں اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ نیچے والے پورشن میں میری جیٹھانی رہتی تھی اور میری ساس بھی نیچے والے پورشن میں رہتی تھی۔ میرا پورشن اوپر والا تھا۔ سٹارٹنگ میں تو زیادہ تر نیچے ہی وقت گزرتا تھا سب کے ساتھ ہی، لیکن اب مکمل طور پر میں نے اپنا کچن بھی سٹارٹ کر لیا اور اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر کے آہستہ آہستہ کام شروع کر دیے۔ کام والی آتی تھی، وہ صفائیاں کر کے چلی جاتی تھی، باقی گھر کے سارے کام میں خود کرتی تھی۔ ایک دفعہ کام والی صفائی کر کے گئی، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں، میرے کمرے سے لے کر تیسری چھت کی سیڑھیوں تک بہت بڑے بڑے مٹی والے پیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنے لمبے پیروں کے نشان کس کے ہو سکتے ہیں۔ میں فوراً سے نیچے گئی اور میں نے جا کر اپنی جیٹھانی سے پوچھا، ان کے بچوں سے پوچھا کہ اوپر کون آیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ تو اوپر آئے ہی نہیں ہیں۔ کام والی بھی چلی گئی۔ خیر میں نے وائپر سے وہ سارے نشان صاف کر دیے۔ اگلے دن کام والی آئی اور میں نے کام والی سے پوچھا کہ کل تم صفائی کر کے گئی تھی، مٹی والے پاؤں کس کے تھے؟ اس نے کہا کہ میں تو صفائی کر کے آپ کے سامنے گئی تھی اور آپ نے صفائی چیک بھی کی تھی، پھر میرے پاؤں کیسے ہو سکتے ہیں اور میرا پاؤں اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ چلی گئی، آج بھی کام کر کے چلی گئی۔ شام مغرب کا ٹائم تھا۔ میں مغرب کے ٹائم پر باہر برآمدے کی اور ٹیرس کی لائٹس جلا رہی تھی۔ جیسے ہی میں لائٹس جلا کر اندر آنے لگی، مجھے ٹیرس کی طرف سے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی بڑی بھاری سی آواز میں سانس لے رہا ہے، جیسے کسی کا گلا خراب ہوتا ہے یا کوئی بھاری وجود والا کوئی انسان ہے اور وہ سانس لے رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن باقاعدہ میں نے چاروں طرف دیکھا، سیڑھیوں کے پاس بھی جا کر دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس وقت مجھے ایسا لگا میرے کندھوں پر بہت بوجھ سا پڑ گیا ہے۔ میں ڈر گئی۔ میں بھاگتے ہوئی کمرے میں آئی اور درود پاک پڑھنے لگ گئی۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جان بوجھ کر یہ کہانیاں بنا رہی ہوں، شاید میں اوپر والے پورشن میں رہنا نہیں چاہتی یا ایسا کچھ، لیکن جو بھی تھا بہت عجیب تھا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے۔ ایک شام کی بات ہے، میرے ہسبینڈ لیٹ آئے، 9 بجے کا ٹائم ہوگا، سخت سردی تھی۔ میں ٹیرس والی گرل بند کر دیتی تھی۔ میں ان کے لیے چائے بنانے گئی۔ چائے بنا کر جو ہی میں ابھی کپ میں چائے ڈال ہی رہی تھی، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ کچن کی کھڑکی پر کوئی کھڑا ہوا ہے اور بہت زیادہ عجیب آواز میں غرار ہے۔ جو ہی میری نظر کچن کی کھڑکی پر گئی، میں نے ایک بھیانک جلے ہوئے چہرے کو دیکھا، جیسے کوئی مرد تھا، بہت خوفناک چہرے والا، سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں، کان والی جگہ پر بہت بڑے بڑے سوراخ تھے 2۔ وہ بہت ڈراونا تھا۔ میری چیخ نکل گئی اور وہ گرم گرم چائے میرے ہاتھ پر گر گئی۔ میرے ہسبینڈ باہر بھاگے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہیں لگا کہ پتہ نہیں یہ ڈر کیسے گئی ہے، باہر جا کر دیکھا کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر میرے ہاتھ پر دوائی وغیرہ لگائی انہوں نے،
کچھ بہتر ہوا۔ پھر میں نے انہیں سارے ماجرے بتائے، سارے واقعے بتائے جو پچھلے دنوں سے کچھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ڈرو نہ، میں گھر والوں سے بات کرتا ہوں۔ اوپر والا پورشن ہم لوگوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بنایا ہے، یہ بھی تو کسی کے استعمال میں بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ بنوایا ہی اس لیے تھا کہ میری شادی کے بعد ہم لوگ اوپر شفٹ ہوں گے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی رات کی بات ہے، ہم لوگ سو رہے تھے، کمرے کا دروازہ بند تھا، دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہو رہی تھی، بالکل ہلکی سی، جیسے کوئی ہلکے سے ہاتھ کے ساتھ دروازے کو پریس کرتا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا تو میرے ہسبینڈ بیڈ پر نہیں تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ٹائم دیکھا تو 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کہاں چلے گئے؟ میں فوراً سے اٹھی، باتھ روم چیک کیا، باتھ روم میں بھی نہیں تھے۔ میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے میرے ہسبینڈ ہیں اور وہ ٹیرس پر باہر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ہائٹ بہت لمبی ہے۔ مجھے لگا شاید اندھیرا ہے، مجھے اس لیے فیل ہو رہا ہے، یا شاید یہ کسی چیز پر کھڑے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نیند سے ویسے بھی جاگیں تو کچھ کلیئر، ایک دم سے ویژول کلیئر نہیں ہوتا۔ میں ان کے پیچھے گئی، میں نے ان کو آواز دی، حارث ادھر آپ کھڑے ہیں۔ ابھی میں اس کے قریب جانے ہی لگی تھی، میرے ہسبینڈ نے مجھے بیک سائڈ سے آواز دی۔ میں پیچھے پلٹی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ تو یہاں پر کھڑے تھے۔ وہ اتنا لمبا وجود غائب ہو گیا۔ اب وہ جو کوئی بھی تھا، کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، وہ مجھے بار بار دکھائی دینے لگا۔ جب بھی میں اکیلی اوپر والے پورشن میں ہوتی تھی، وہ بھاری سانس لینے کی آواز اور وہ بڑے بڑے مٹی والے پاؤں میرے پورے حصے میں لگے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے لاس نے بھی دیکھا جا کر میں بیمار رہنے لگ گئی۔ مجھے 1 سے 2 بار اپنے ڈریسنگ مرر میں بھی وہ پرچھائی نظر آئی، وہ بہت بھیانک تھا۔ پھر مجھے ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے، دم کروایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس پر تو کوئی آسیب نہیں ہے، ہو سکتا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ ہو۔ پھر وہ بزرگ باقاعدہ ہم لوگوں کے گھر آئے۔ انہوں نے جب میرے والا پورشن وزٹ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جس جگہ پر یہ حصہ بنایا گیا ہے، کیا یہاں پر پہلے کوئی عمارت تھی؟ تو میرے لاس نے بتایا کہ یہاں پر ایک سٹور روم ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ایک اٹیچ واش روم تھا جو کبھی بھی یوز نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بس وہیں پر اس مخلوق کا بسیرا تھا۔ یہ مخلوق یہاں پر پہلے سے آباد ہے، یہ ایک بھیانک دیو ہے جو یہاں پر رہتا ہے، یہ یہاں پر ان کو آباد نہیں ہونے دے گا، ان کو جانے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں، وہ کسی روپ میں بھی سامنے آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کے سامنے اس کے شوہر کے روپ میں بھی آ جائے اور اس کو خود پتہ نہ ہو کہ وہ کون ہے اور کون نہیں۔ وہ اتنے بھیانک مخلوق ہے۔ پھر سب بہت ڈرنے لگ گئے۔ میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے، باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں مرر کے آگے کھڑی ہوں تو پیچھے کوئی آ کر جیسے ایک دم سے میرے پیچھے کوئی آتا ہے تیزی سے اور گزر جاتا ہے، اور وہی پرچھائی جلا ہوا چہرہ میں نے مرر میں بھی دیکھا تھا۔ اکثر رات پر ٹیرس پر وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر گزرتا ہوا بھی دکھائی دیتا تھا۔ پھر میں بھی نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ گھر کافی بڑا تھا، اوپر والا حصہ بالکل بند کر دیا۔ اوپر والا حصہ بند کرنے کے باوجود اوپر سے چلنے پھرنے کی آہٹیں محسوس ہوتی تھی۔ کوئی بھاری قدموں والا رات بھر اوپر والے پورشن میں چلتا پھرتا تھا۔ شاید یہ وہی دیو تھا، وہی مخلوق تھی جس کا بسیرا اوپر تھا۔ اللہ کا شکر ہے سب نے میری بات کو سمجھا، مانا، اور ہم لوگ بنا کسی نقصان کے نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ فائقہ آپ کا۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinweek57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں جو سرڈیلا نے شیئر کی ہے، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے بزرگوں کا، بچوں کا، سب کا خیال رکھیں کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔